بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید میں معذبین قوموں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک قوم سبا ہے۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یشجب کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس قوم میں، اس علاقہ میں مچھر نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو، ہر طرح کے موذی جانوروں سے اس زمین کو اللہ نے صاف اور پاک رکھا تھا۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البال اور خوشحال تھی اور امن اور سکون و آرام اور چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلایا۔ اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ جب سردار اور اس کی قوم کا طغیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات، اموال و مکانات سب غرق اور فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں انہوں نے بند باندھ کر 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تاکہ کسی طرح عذاب سے محفوظ ہو سکیں۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے بند کی دیواروں میں سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب بستی میں آ پہنچا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستیوں کو غارت کر ڈالا، ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفرین سیلاب کا ذکر اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعِرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَانِ
جنتین ذواتئی اکول خمط واثل وشیء من سدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجزی الا الکفور۔ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب، تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جن میں بدمزہ میوہ، جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا کا، اور ہم کسے سزا دیتے؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ حضرات گرامی، قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی اور گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔